الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے سورہ التغابن کی پہلی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر چیز جو زمین میں ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس صورت میں جو معارف و معانی ہیں، ظاہر اور باطن مطالب کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، ان کا آغاز اس آیت سے کیا جا رہا ہے، اور اس آیت سے زیادہ کوئی موضوع نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے۔ انسان کی تخلیق اور اس میں متعدد اور متضاد نوعیت کی صلاحیتوں کا تخلیق فرمانا، ان کا ودیت کیا جانا، پھر اس کی صورت کو حسین و جمیل بنانا، آسمانوں اور زمین کا اور ان میں جو کچھ بھی ہے اس کا حق کے ساتھ پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں اس امر کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان کا خالق تمام صفات کمالیہ سے، تمام صفات کمال سے، یعنی ہر صفت میں کمال ہو، اس سے وہ متصف ہو، اور ہر جو عیب ہے، ہر عیب و نقص سے وہ پاک ہو، مبرہ ہو، منزہ ہو۔ بلندیوں پستیوں میں حقیقی بادشاہت، حقیقی حکمرانی، حقیقی فرما روائی اسی کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر خوبی اور ہر کمال جہاں کہیں عزیزان گرامی قدر ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، اسی کا ہے یا پھر اسی کا عطا کردہ ہے، اسی کی بخشش ہے، اسی کا بخشش کیا ہوا ہے۔ اسی لیے ہر حمد کا وہی مستحق ہے۔ مراد یہ حقیقی حمد اسی کی ہے۔ جب انسان اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے تو مراد یہ کہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے جو ان کا خالق ہے، ساری کائنات کا وہی خالق ہے۔ تو اس میں جتنا بھی ہمیں حسن نظر آتا ہے، جتنی اس کی تعریف نظر آتی ہے، جتنی اس میں خوبیاں نظر آتی ہیں، حقیقت میں وہ بنانے والے کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہی ان کے اظہار کے لیے موزوں ہیں۔ آگے جو آیت میں فرمایا نا کہ لہ الحمد تک بات ہوئی، وہو علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔
مراد یہ جب ہر چیز ممکن ہے، اس کی تخلیق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف برابر ہے، یکساں ہے، تو اس کی قدرت کی نسبت بھی ہر چیز میں برابر ہوگی، مساوی ہوگی۔ تفسیر مظہری زیر آیت ھذا جلد 9 پیج 311۔ آگے دوسری نمبر جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایک نظریات کی کلا کما کر دیا، ان نظریات کے جو لوگ حامل تھے ان کا کلا کما کر دیا کہ ان کے نظریات فاسد ہیں۔ جبر و قدر کے نظریات تک لوگ عرصہ دراز تک مبتلا رہے، پریشان کیے رکھا۔ ایک پھر فرقہ ہوا جبریہ، ایک ہوا قدریہ۔ ایک جبریہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو لکھ دی ہے بس ہم اس سے ایک انچ سرے منہ بھی انحراف نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو وہ لکھا ہوا ہماری قسمت میں، اگر وہ برے کام ہم کرتے ہیں تو وہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہم پہ جبر کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح پھر ایک قدریہ ہوا۔ اب یہ تقدیر پہ کہتے ہیں جی بس جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے، اگر ہم گناہ کریں تو ہماری تقدیر میں ہے، اور اگر ہم کو نیکی کریں تو ہماری تقدیر میں سے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ جبر و قدر کے نظریات عرصہ دراز تک رہے اور لوگوں کو پریشان کیے رکھا۔ اس افراط و تفرید کے درمیان اہل ایمان نے، خاص طور سے اہل سنت نے، ایک درمیانہ رستہ اختیار کیا جسے کہتے ہیں راہ اعتدال اختیار کی۔ نہ ہم انسان کو جمادات کی طرح مجبور محض سمجھتے ہیں، اور نہ اسے مختار مطلق مانتے ہیں کہ جو چاہے وہ کرے اور جو اس کی مرضی ہو وہ ہوتا جائے۔ اس کا جملہ صلاحیتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا، اچھے یا برے انداز سے ان کو استعمال کرنا، یہ انسان کا فعل اور اس کا کسب ہے۔ یعنی تمام صلاحیتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ صلاحیتیں پیدا کرتا ہے، لیکن ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا، بوئے کار لانا، ان سے فائدہ اٹھانا، ان سے نقصان اٹھانا، پھر اچھے کام کرنا یا برے کام کرنا، یعنی گناہ کرنا یا نیکی کرنا، یہ انسان کے اختیار میں ہے، انسان کا فعل ہے، انسان کا کسب ہے، انسان کا قصور ہے، یا انسان کی راہ ہدایت ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اختیار کی ہے۔ اسی کسب کے باعث پھر یقیناً جزا اور سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے، ورنہ وہ قدریہ والے کہیں جی ہماری تقدیر میں یہ تھا تو اب ہم نے گناہ کیا، تمہارا کیا قصور ہے۔ تو جبر والے کہیں جی ہم پہ جبر کیا تھا، جبریہ جو فرقہ ہوا کہ ہم تو جی جبر میں تھے، ہمارے اوپر جبر کیا گیا تھا، ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا، اب ہم نے جو گناہ کیا ہے ہمیں اس کی سزا کیسی۔ تو یہ جو ہے نا اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اہل ایمان میں سے جو اتباع رسالت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حبیب کے محبوب کے، اللہ کے محبوب کے جو پیروکار ہیں، انہوں نے پھر جو ہے اس نظریے کا یا نظریات کا قلع کما کیا۔ اور اس آیت میں بھی وہ یہی بات بتائی گئی ہے کہ تمہیں جو ہے نیست سے، نیست ہوتا ہے فارسی ہے نا، اس میں زبر نہیں پڑتا، بہرحال نیست لوگ کہتے ہیں، نیست یا نیست سے ہست کرنے والا، تم میں گوناگوں صلاحیتیں پیدا کرنے والا، تم میں جتنی یہ مختلف قسم کی صلاحیتیں ہیں، مختلف ہمیں نظر آتی ہیں، گوناگوں صلاحیتیں ہیں، یہ ہر ایک میں مختلف رکھی ہیں، ان کے پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ پھر کسی نے اس نعمت وجود کو پہچانا، جو انسان کو سوچ دی ہے، دل دیا ہے، ہاتھ کو طاقت دی ہے، قدم دیے ہیں، زبان دی ہے، آنکھ دی، گویا کہ ہر عضو جو دیا ہے اس نعمت ہے، یہ اس نعمت وجود کو پہچاننا، پھر اس کا اعتراف کرنا، اور پھر اپنے منعم حقیقی یعنی نعمتیں دینے والے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی توحید کو تسلیم کرنا، لا شریک لک، اس کے ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، اس کو تسلیم کرنا۔ کسی نے اس نعمت کی پھر قدر کی اور کسی نے اس نعمت کی قدر نہ کی، اور نفس و شیطان کے بتائے ہوئے راستہ پر گامزن کوئی رہا اور اپنے رب کا انکار کرتا رہا اور کافر ٹھہرا۔
یہ جو آیت میں بتایا گیا ہے، میں پڑھتا ہوں آیت جو ہے، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے والذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیے، فمنکم کافر ومنکم مومن، پھر تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں. یعنی ان صلاحیتوں کو جس نے ہدایت کی طرف موڑ دیا اپنی اختیار سے، اپنی مرضی سے، تو وہ جو ہے ہدایت پہ گامزن ہو گیا اور مومن کہلایا. اور جس نے اپنے رب کا انکار کیا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کیا، تو وہ کافر ٹھہرا. اپنے رب کا انکار کیا اس نے. تو انسان کو اس کی صلاحیتوں کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ہے، لیکن انہیں صحیح یا غلط انداز سے استعمال کرنا یہ انسان کا اپنا فعل ہے. ہر شخص اپنے فعل کا محتاج ہے. جو وہ کرے گا وہ اپنے اختیار سے کرے گا، اس کے اوپر ہی جزا اور سزا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جو زجاج ہے انہوں نے کہا ہی احسن الاقوال، کہ یہ رائے ہی تمام آراء سے بہتر ہے. تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 133. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.